صل على محمد وآل محمد. الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین. اللہم عجل لہ الفرج. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین محترم، الحمدللہ یہ اس سلسلے کا چھٹا مرحلہ ہے، اور آپ کی دعاؤں اور آپ کی نوازشوں سے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. گفتگو ماہ رمضان المبارک اور اس کی عظمت، اس کی فضیلت، روزے کی اہمیت، ان تمام حیثیت سے ہو رہی ہے. آج میں تھوڑا سے اپنی گفتگو کو روزے سے ہٹ کر امام زمانہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان اور ہمارے اور آپ کے امام زمانہ میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی ماہ مبارک رمضان کی دعائیں یقیناً پڑھتے ہیں، اور میں بھی. چانچہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ماہ مبارک رمضان کی دعائیں ہیں ان میں اکثر ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کے حوالے سے کافی گفتگو کی گئی ہے. دعائے افتتاح کو آپ لے لیں، جو ہر شب جس کی تاکید کی گئی ہے پڑھنے کے لیے. گرچہ ہمارے یہاں ماحول میں اس دعا کی قرات کا رواج نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے. بہت ہی بارکۃ العالی دعا ہے. اس دعا میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ائمہ معصومین پر درود اور سلام کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف پر بات پہنچتی ہے تو تقریباً 1 صفحہ یا 1.5 صفحے تک آپ کے حوالے سے دعا کے الفاظ، دعا کی جملات ہیں، جس میں یہاں تک کہا گیا ہے اللہم اجعل الداعی الی کتاب والقائم بدینک. امام کے حوالے سے اللہم اظہر بھی دینک وسنت نبیک. معبود، انہیں تو اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا قرار دے، اپنے دین کا قیام کرنے والا قرار دے. اس کے ذریعے سے اپنے دین کو اور اپنے نبی کی سنت کو ظاہر فرما. یا وہ جملات جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولی امامنا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتنہ بنا وتظاہر الزمان علینا. اللہم اعنا علی ذلک بفتح منک تعجلہ وبنصر منک تعزہ وبسلطان حق تنصرہ.
معبود میں شکایت کرتا ہوں، میں شکوہ تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ کس چیز کا؟ اپنے نبی کے نہ ہونے کا، اپنے امام کی غیبت کا، وقلت عددنا، اپنی کم ہونے کا، وکثرت عدونا، دشمنوں کی کثرت کا، اور تمام تر باتوں کا۔ معبود تو ہماری مدد کر ان تمام امور پر۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ اس امام کے ظہور کے ذریعے سے۔ یا اسی دعا میں ہے اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واحلا۔ معبود ہم تجھ سے اس حکومت کے قائم ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ تعز بها الاسلام واحلا، جس کے ذریعے سے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے گی، وتذل بها النفاق واحلا، اور جس کے ذریعے سے منافقین، کافرین، مشرکین اور خود نفاق و کفر و شرک و ذلت و رسوائی ملے گی۔ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ۔ معبود ایک ایسی دولت میں، ایک ایسی حکومت میں، ایک ایسی جسے کہیے سرکار میں ہمیں اپنے دین کی طرف دعوت دینے والا قرار دے، اور اپنی تمام تر کرامتوں کو دنیا اور آخرت میں ان کے ذریعے سے مجھے عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ دعا افتتاح میں امام کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں شب قدر میں جن دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید کی گئی، ان دعاؤں میں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، اس دعا کی بار بار پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اور بھی دعائیں ہیں کہ جس میں امام کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں اس قدر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اور اس مہینے میں کوئی گہرا تعلق ہے، کوئی گہرا ربط ہے۔ اور وہ گہرا تعلق کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، وہ گہرا تعلق یہ ہے، دیکھیے یہ وہ مہینہ ہے کہ اس سے پہلے کے جلسات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، قرآن مجید کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کس دن نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے نازل کیا کس میں؟ لیلۃ قدر، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ ایک رات 1000 مہینوں کے راتوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا خاصیت ہے اس مہینے، اس رات کی خاصیت کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ کہاں؟ زمین پر۔ کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، تمام امور کو لے کر۔ اس کے علاوہ سورہ دخان میں بھی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تمام امور کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی تمام مقدرات انسانی، کائنات میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا اس سال، وہ ساری چیزیں، وہ سارے امور لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کون ایسا کامل انسان ہے، کون ایسا جسے کہ یہ عظمت اور بافضیلت انسان ہے کہ جس پر فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں، اور یہ تمام مقدرات انسانی اور تمام تقدیرات اور کائنات کے تمام امور کو اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے؟ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب کہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ انسان کہ جس پر فرشتے اور روح القدس تمام تقدیرات اور مقدرات اور سال بھر کی تمام جکے سرگزشت کو لے کر نازل ہوتا ہے،
تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا ہے. پیغمبر سے سوال کیا گیا کہ شب قدر میں یہ فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ شب قدر فرشتے ہم پر نازل ہوتے ہیں. اور جب پیغمبر اس دنیا میں نہیں ہے تو اب ظاہر سے بات ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انا انزلناہ کی تنزل الملائکۃ والروح مضارعہ کا صیغہ ہے، یعنی یہ نزول ہر سال شب قدر میں ہوتا ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی وقفہ نہیں ہوا ہے. مضارع یعنی استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ عمل جاری ہے. توجہ کیجیے گا، یہ عمل جاری ہے. یہ نزول ملائکہ، نزول روح القدس، تمام امور کو لے کر یہ عمل جاری ہے، استمرار اس میں ہے. تو جب استمرار ہے یعنی ہر سال شب قدر میں یہ کام ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اب کون ایسا ہے کہ جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس کے سامنے تمام مقدرات کو لے کے پیش ہوتے ہیں؟ سیدھا سا جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ وہی انسان جو مثل رسول کامل ہے. جس طرح سے رسول کامل انسان کامل، اسی طرح سے وہ انسان بھی انسان کامل ہے. اور وہ اس لائق ہے کہ اس پہ فرشتے، اس پہ روح القدس، اس پہ جبرائیل اور تمام امور کو لے کر نازل ہوں. اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی غیر معصوم نہیں ہو سکتا ہے، وہ معصوم امام، یعنی ہمارے زمانے کا وہ امام ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے ماہ مبارک رمضان سے ہمارے امام کا تعلق ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ امام باقر علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ شب قدر کو جانتے ہیں؟ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم نہیں اگر شب قدر کو جانیں گے تو کون جانے گا؟ اس لیے کہ ہم ہی وہ ہیں کہ فرشتے شب قدر کو ہمارا طواف کرتے ہیں. کیف لا نعرف، امام نے جواب دیا، جواب کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا فیہا. ہم کیسے نہیں جانیں گے شب قدر کو جبکہ فرشتے اس رات ہمارے گرد طواف کرتے ہیں. یعنی فرشتے تمام امور کو لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، امام زمانہ کے پاس آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے حوالے سے ہمارے امام کا گہرا تعلق ہے اس مبارک مہینے سے. اس کے علاوہ یہ مہینہ رحمتوں کا نزول، رحمتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، برکتوں کے، تمام اللہ الہی نعمتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. اور یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہے کہ یہ تمام رحمتیں، یہ تمام نعمتیں، یہ تمام برکتیں، ہم ناقص اور گنہگار انسانوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ رحمتیں ڈائریکٹ ہمارے اوپر نازل ہوں. ہم تو، ہمارے اعمال تو اس لائق ہیں کہ اگر عذاب الہی آ جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو یہ رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں یقیناً کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے وسیلے سے رحمتیں ہم تک پہنچتی ہیں، برکتیں پہنچتی ہیں. اور وہ ذات امام زمانہ. تو رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. اور یہ رحمتیں اور یہ برکتیں اور یہ نعمتیں کس کے توسل سے؟ امام وقت کے توسل سے نازل ہوتے. این السبب المتصل بین الارض والسماء، دعا ندبہ کی یہ جملہ ہے. کہاں ہے وہ سبب، وہ ذریعہ، وہ وسیلہ جو زمین و آسمان کے درمیان میں، یعنی ہمارے اور خدا کے درمیان میں وسیلہ اور اتصال پیدا کرتا ہے. یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ سب اس کے ذریعے سے آتی ہیں. این وجہ اللہ الذی یتوجہ الاولیاء بہی، وہ چہرہ کہاں ہے کہ جس کے ذریعے سے اولیاء اللہ سے متوسل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی امام زمانہ کا تذکرہ ماہ مبارک رمضان میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور پہلو ہے، علامات ظہور امام زمانہ میں وہ نشانیاں جو بتائی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے 3 آوازیں آئیں گی آسمان سے. سب سے پہلی آواز
ماہ رجب میں، دوسری آواز ماہ رمضان میں، اور تیسری آواز بالکل آپ کے ظہور سے قریب یعنی محرم میں، جیسا کہ احادیث میں ملتا ہے کہ آپ کا ظہور 10 محرم کو خانہ کعبہ سے ہوگا۔ تو یہ دوسری آواز جو ہوگی ماہ مبارک رمضان میں، اس کے حوالے سے حدیث ملتی ہے امام مولا کائنات امیر مومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے اور چھٹے امام کے حوالے سے بھی۔ فرماتے ہیں فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ فِي سَيْحَتِهِ، جو آواز آسمان سے آئے گی، جبرائیل امین آواز کیا دیں گے، یا عباد اللہ اسمعوا ما اقول، اے اللہ کے بندو سنو جو میں کہہ رہا ہوں، ان هذا مہدی آل محمد خارج من ارض مکہ فاجیبوہ، یہ مہدی آل محمد ہے جس نے مکے سے ظہور کیا ہے، فاجیبوہ، اس کی اتباع کرو، اس کے آواز پہ لبیک کہو اور فوراً اس کی بیعت کے لیے جاؤ۔ امام فرماتے ہیں ینادی منادی من السماء اول النہار یسمعہ کل قوم بألسنتہم، یہ ایسی ندا ہوگی جو آسمان سے آئے گی اول نہار، اور ہر قوم اپنی زبان میں اس آواز کو سنے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق ہے امام زمانہ اور اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم عبادتیں، نماز، قیام، روزہ، دعائیں یہ سب انجام دیں، ضروری ہے کہ اپنے امام کو نہ بھولیں۔ اس ماہ مبارک میں اپنے امام کا تذکرہ کرتے رہیں، اپنے امام کے ظہور کی دعائیں کرتے رہیں، اپنے امام کے تعجیل و ظہور کہ اللہ سے التجا کرتے رہیں اور ان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہیں، یہ ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیے، چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، روزے کے اثرات اور اس کے فائدے کیا ہیں، میں اس حوالے سے آپ کے سامنے صرف آج ایک فائدے اور ایک اثر کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ روزے کے جو فوائد اور جو اثرات علماء اخلاق نے ذکر کیے ہیں، دو طرح کے ہیں، ایک اجتماعی اور دوسرے انفرادی۔ اجتماعی اثرات میں جو احادیث کے ذیل میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان جب پورے دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے ذریعے سے ان غریبوں اور فقیروں کی ضرورتوں کو بہت ہی قریب سے محسوس کر لیتا ہے، کہ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس صاف پانی پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عام طور سے جو دولت مند ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، جو جیسے کہ یہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں، عام طور سے انہیں ان سب چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان مراحل سے گزرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے یہاں تو دولت کی فراوانی ہے، جب ان کو جس چیز کی ضرورت ہوئی ہاتھ بڑھایا اور فوراً انہیں مل گئی، جس لذت کو انہوں نے چاہا حاصل کر لیا۔ لیکن جب وہ 1 مہینہ 30 دن تک 10 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے 17 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو انہیں بہت ہی قریب سے ان فقیروں، محتاجوں، غریبوں، تنگ دستوں، ناداروں کی حالت کا قریب سے احساس ہوتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، غریبی کسے کہتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے وہ قیام کرتا ہے، چونکہ اسے قریب سے احساس ہوتا ہے۔ پر یہ بات فطری ہے کہ انسان کو آپ لاکھ سمجھائیں کہ یہ کام نہ کرو، وہ اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب وہ خود تجربہ کرتا ہے تب وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں اس کام کے کرنے میں یہ فائدہ تھا یا یہ نقصان تھا۔ بچہ ہے،
آپ بچوں سے لاکھ کہیں یہ کام نہ کرو یہ کام. ایک بچہ ہے، آپ ہاتھ اس کو بار بار روکتے رہیں کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو، آگ میں پیر نہ ڈالو، اس کو نہ چھوؤ، اس کو نہ چھوؤ، جل جاؤ گے، لیکن وہ نہیں سمجھے گا. لیکن جب ایک بار وہ خود آگ میں ہاتھ ڈال دے گا اور اسے اس گرمی کا احساس ہو جائے گا تو پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں ڈالے گا. یہی چیز انسانوں بھی ہوئی. جب تک انسان بھوک اور پیاس کو محسوس نہیں کرتا ہے اس وقت تک اسے بھوکے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے. وہ اس تکلیف کو نہیں سمجھتا ہے. لیکن جب وہ خود بھوکا ہوتا ہے، جب وہ خود پیاسا ہوتا ہے، تب اسے بھوک اور پیاس، کسی کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے. شنیدن کئی بوت مانند دیدن، بسے فرق دیدن تا شنیدن. سنا ہوا دیکھنے کے مثل نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی دیکھنے اور سننے میں بہت فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے صرف یہ کہہ دینے سے فلاں بھوکا ہے انسان احساس نہیں کرتا ہے، لیکن جب خود بھوکا ہوتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ فرض اللہ تعالی الصوم لیجد الغنی مس الجوع لیہن علی الفقیر. اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، لیجد الغنی مس الجوع، تاکہ غنی ثروت مند بھوک کا جو مزہ ہے اس کو چکھے اور پھر فقیر پر رحم کرنے کے لیے آمادہ ہو. ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں اسی طرح سے کہ اللہ نے روزے کو اسی لیے واجب کیا ہے تاکہ انسان اس بھوک کے ذریعے سے، اس پیاس کے ذریعے سے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرے. دیکھیے مولا کائنات کا ایک بڑا، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ جو ہے وہ اس حوالے سے کل گفتگو کروں گا. تو ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان غریبوں کی، محتاجوں کی، تنگ دستوں کی جو پریشانی ہے، جو ان کی بھوک پیاس ہے، جو ان کی تڑپ ہے، اس تڑپ کو محسوس کرتا ہے. آئیے آپ کے سامنے مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزے کو توڑ دیتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کھانا اور پینا، صحبت، اللہ کی طرف یا پیغمبر یا ائمہ معصومین کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، اسی طرح سے بعض مراجع کرام کے ہیں. البتہ آج کے جیسے کہ یاغی سیستانی کے نزدیک جو ہے وہ حوض میں جو ہے وہ غوطہ لگانا یہ روزے کو باطل نہیں کرتا بلکہ مکروہ ہے، کراہت شدیدہ. اور اسی طرح سے جو غبار یا دھواں وغیرہ جو وہ بھی غلیظ اور گاڑھا وہ حلق میں جو ہے نیچے اتاریں تو اس سے روزہ باطل ہو جائے. اب یہ ساتویں جو چیز ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ تعمد البقاء علی الجنابۃ حتی یطلع الفجر. انسان رات میں احتلام ہو جائے، جسے انگریزی میں نائٹ فال کہتے ہیں، انسان رات میں نجس ہو جائے اور آمدن طلوع فجر یعنی صبح صادق تک آمدن وہ اس حالت پر باقی رہے، جان بوجھ کر اٹھ گیا ہے، غسل کر سکتا ہے لیکن اس نے نہیں کیا، 2-3 بار جاگا تب بھی نہیں اٹھا، اس نے غسل نہیں کیا، تو آمدن وہ اگر نجاست کی حالت پر طلوع فجر تک یعنی طلوع صبح صادق تک جب اذان ہوتی ہے، البتہ اذان ممکن ہے 2-5 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صبح صادق کا وقت کیا ہے. تو طلوع صبح صادق تک اگر آمدن انسان نجاست یعنی جنابت کی حالت میں، یا عورت اگر ہے اور وہ پاک ہو گئی ہے شب کے کسی حصے میں اپنی ان نجاستوں سے جو مخصوص ہیں اس کے لیے، اور وہ آمدن طلوع صبح صادق تک غسل نہ کرے، تو یہاں پر اس کا روزہ، اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس روزے کی قضا واجب ہوگی. البتہ کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سارے مسائل انشاءاللہ بعد میں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا اس حوالے سے تو وہ بھی آپ
تحریر کیجیے گا، اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ 7 چیزیں ہیں کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 8ویں چیز، انسان عمدن اپنے کو نجس کر لے روزے کی حالت میں، عمدن ایسا کام انجام دے کہ جس سے وہ نجاست جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ نکل آئے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے، تو اس سے بھی روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ انسان سیال چیز سے، لیکوڈ چیز سے انما لے۔ انما عام طور سے جب قبض ہو جاتا ہے لوگوں کے تو اس وقت دوا جو لیکوڈ دوا ہوتی ہے وہ انسان کے مثلا جو ہے وہ چیز ڈالی جاتی ہے، تو اگر لیکوڈ چیز کے ذریعے سے، لیکوڈ دوا کے ذریعے سے انما لیا گیا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے۔ البتہ اگر خشک جیسے آج کل چلے ہیں کیپسول، ٹیبلٹ یا ایسی چیزیں ہیں اور یہ چڑھائی گئی ہیں تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ جو لیکوڈ چیز ہے بالمائع کا، مائع یعنی سیال چیزوں سے، اس کے ذریعے سے اگر انما لیا گیا ہے اور یہ دوائیں چڑھائی گئی ہیں سیال چیزیں، تو یقیناً اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ آخری چیز کہ جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عمدن انسان روزے کی حالت میں قے کر دے۔ عمدن، البتہ سہون ہو گئی قے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہے، اس کے الگ مسائل ہیں، لیکن عمدن اگر کسی نے قے کیا، جان بوجھ کر اس نے انگلی ڈال ڈال کے اپنے مثلا قے کیا ہے تو یقیناً روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے اور بھی مسائل جو ہوں گے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اگلے مثلا جو ہے وہ جو جلسات ہیں اور اگلی جو ہماری جو پروگرام ہوگا ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح سے بھی ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے آپ کے سامنے معلومات فراہم کی جائے۔ خداوند عالم ہم سب کو اس بات کی توفیق دے ائمہ معصومین کے صدقے میں کہ ہم جو واقعی ماہ مبارک رمضان کا حق ہے ہم اس حق کو ادا کر سکیں، اور واقعاً جس طرح سے ہمارا خدا، رسول اور ائمہ معصومین چاہتے ہیں روزہ دار دیکھنا، اس انداز سے ہم روزہ دار بنیں اور کم سے کم اس مہینے میں اپنے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں اور اپنے امام کو اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے سرخرو اور خوش کریں اور امام کے ظہور کی دعا کریں۔ ہماری امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام یقیناً پسند آ رہا ہوگا اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس قسم کے پروگرامز میں ہماری مدد اور ہمارا تعاون کریں گے، اپنی رائے کے ذریعے سے، اپنے مشوروں کے ذریعے سے اور بھی دیگر چیزوں کے ذریعے سے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے یا آپ کو کہیں پر کوئی کمی لگ رہی ہے تو آپ ضرور ہمیں میسج کریں اور اس کمی کو بتائیں تاکہ ہم اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔